صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوا کے بدلے قیامت میں نیکیاں۔ ایک روایت میں ہے کہ مسلمان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے دنیا میں نہ کی ہوگی اور نہ ان کے بارے میں جانتا ہوگا، تو اس سے کہا جائے گا یہ تیری اس دعا کا ثواب ہے جو تو نے دنیا میں مانگی تھی۔ قبولیت دعا میں دیر ہونے پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندہ خدا، تو دعا کی قبولیت میں دیر ہونے کی وجہ سے اپنے رب کریم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں سے مانگنا منع فرمایا اور اپنی بارگاہ میں دعا کرنا لازم فرمایا ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہ کہے، اے نادان انسان، تجھے کہا جائے گا کہ تو آزاد ہے یا غلام، یعنی اللہ پاک کے احکامات کا پابند ہے یا ان سے آزاد۔ اگر تو کہے کہ میں آزاد ہوں تو تو کافر ہے، کیونکہ تو نے اللہ پاک کے احکامات سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اور اگر تو کہے کہ میں غلام بندہ یعنی پابند ہوں تو پھر تجھے کہا جائے گا کہ دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے یا اس میں دیر ہونے کی وجہ سے اپنے خالق و مالک اللہ پاک پر الزام لگاتا ہے کہ وہ میری دعا سنتا نہیں ہے۔ اگر تو یہ خیال نہ کرتا اور دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے کو اللہ پاک کی حکمت و مصلحت جانتا تو تجھ پر اللہ پاک کا شکر کرنا لازم ہے، کیونکہ اس نے تیرے لیے دعا میں مانگی گئی چیز سے بہتر چیز نعمت یعنی آخرت میں ثواب کا ارادہ فرمایا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک میری دعا نہیں سنتا یا قبول نہیں کرتا وغیرہ نہ کہا جائے، بلکہ بندہ سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے کتنے احکامات دیے ہیں کہ فلاں کام کر اور فلاں کام مت کر۔ میں اللہ پاک کی کتنی باتیں مانتا ہوں، کس حکم پر عمل کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ یعنی ہم اس کی بات نہ مانیں، وہ ہماری بات پوری نہ کرے تو ہم اس سے شکوہ شکایت کریں کہ وہ میری بات نہیں سنتا۔ اللہ پاک سمیع و بصیر یعنی سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ البتہ قبولیت دعا کی کچھ صورتیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کی روشنی میں اوپر بیان ہوئی، ورنہ قبولیت دعا کا ثواب قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہوگا جو فی الحال ہم پر ظاہر نہیں ہے۔ انشاءاللہ الکریم قیامت میں دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ میرے مرشد غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی، آئندہ گناہوں سے بچنے، اچھی طرح سے اس کی عبادت کرنے، اچھی موت اور انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور نیک بندوں سے ملاقات کی دعائیں مانگا کر۔ یہ کتنے نیک بندے ہیں، یعنی میں قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھوں، میری ان سے ملاقات ہو اور مجھے ان کی برکتیں ملے، یہ دعائیں بھی مانگا کرے۔ میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ ہو کرم از تو فعل مدینہ، میں نہ ہرگز پیروں کر کے توبہ، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ مکر شیطان سے تو بچانا،
سات ایما کے مجھ کو اٹھانا، نزعہ میں دے بدر الدجا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، اسپائے غوث اعظم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت، اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فضائل دعا کے متعلق بہت سارے اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء، جس کا اردو ترجمہ فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے پرنٹ کیا ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آخرت اصل ہے اور دنیا اس کا نفع۔ اے عاشق غوث اعظم، ہر کاروبار بزنس کرنے والا اپنے راس المال یعنی اصل سرمایہ کو استعمال کر کے منافع کماتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص دیکھا جو اپنے اصل مال کی حفاظت نہ کرے بلکہ فقط نفع پر ہی خوش ہوتا رہے؟ کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرتا، بلکہ سب کی نظر کیپٹل پر ہوتی ہے کہ میں اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر اصل مال ختم ہو گیا تو نفع کہاں سے آئے گا، کیونکہ نفع اصل مال ہی کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور سے پڑھیں کہ ایک مسلمان کا راس المال یعنی اصل سرمایہ اور نفع کیا ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے شخص اپنی آخرت کو اصل مال اور دنیا کو اس کا نفع بنا، کہ آخرت کیپٹل راس المال ہے اور دنیا نفع ہے۔ پہلے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت خرچ کر، پھر اگر کچھ وقت بچے تو اپنے دنیا میں بذریعہ معاش وغیرہ کی طلب میں خرچ کر۔ اپنی دنیا کو اصل مال اور آخرت کو اس کا نفع نہ بنا، وہ اس طرح کہ اگر کچھ وقت ملے تو آخرت کے لیے خرچ کر، کہ خامی و کوتاہی کے ساتھ جلدی پانچوں نمازیں ادا کر کے یا دنیا کما کر تکن ہو جائے تو نماز ادا کرنے کے بجائے مردے کی طرح رات میں سویا رہے۔ سبحان اللہ، میرے مرشد غوث پاک نے بہت اچھا سمجھایا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی ہے زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی ہمیں زندگی ملی ہی رب کریم کی عبادت اور بندگی کے لیے ہے۔ قرآن کریم سے اس شعر کی تائید ہوتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کرے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، زندگی مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں ملی، بلکہ زندگی عبادت کے لیے ملی ہے۔ اگر عبادت کے بغیر زندگی گزار دی تو قیامت میں شرمندگی ہوگی، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس نے دنیا کو راس المال بنایا تو اس کا راس المال دنیا میں ختم ہو گیا، جبکہ حقیقت میں آخرت کیپٹل یعنی اصل سرمایہ تھی۔ کیپٹل بچانا بھول گئے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کا کھایا کیا فرمان حق ٹالا،